السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 27 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد، عہد و پیمان کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ ہلاک ہونے والے۔ اللہ رب العالمین نے فاسقوں کی کچھ نشانی بیان کی۔ فاسق کون لوگ ہیں؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق گنہگار کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی کہ فاسق کی پہچان کیا ہے۔ تو بیان فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہاں عہد کا لفظ عام ہے، اس سے مراد وہ عہد ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، یعنی توحید پر نہیں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس عہد کا اطلاق اس پر بھی ہوگا جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی مخلوق کے مابین کوئی عہد ہو، کوئی وعدہ ہو، کوئی پیمان ہو تو اس سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ نے عہد کے پورا کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ کافر اور فاسق ان عہدوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے اسی میں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور وہ ان معاہدوں کا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں، یعنی بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وصل کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اولاً اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس تعلق کو جوڑیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کی صورت یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یعنی اس پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، ان کی مدد کریں اور ان کے تمام حقوق ادا کریں، رسول کی مکمل پیروی کریں۔ تیسری بات یہ کہ وہ تعلق ہے جو ہمارے اور ہمارے والدین، اعزا و اقارب، دوست، احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے، ان سب حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق سے جوڑنے میں شامل ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام رشتوں کو، تمام حقوق اور تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رہے اہل فسق، جو فاسق ہے، فاجر ہے، تو ان رشتوں کی اہمیت نہیں دیتے، رشتہ داری کو توڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ امن کی نشانی ہے، اور جس چیز کی اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اس کو نہ نبھانا، اس کو نہ پورا کرنا، یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا انجام بتایا، کہا اولئک هم الخاسرون، جن کے اندر فساد اور جن کے اندر اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں ہے، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کا حشر اور ان کا انجام یہ ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر خسارہ اٹھانے والے ہیں، مرنے کے بعد خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارے کو ان فاسقین میں اس لیے محصور رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا خسارہ ان کے تمام احوال میں عام ہے، ان کے نصیب میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں، کیونکہ ہر نیک کام کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان اولین شرط ہے، بس جو ایمان سے محروم ہے اس کے عمل کا کوئی وزن اور کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ خسارہ در خسارہ ہے، یہ کفر کا خسارہ ہے۔ رہا وہ خسارہ جو کبھی کفر پر ہوتا ہے، کبھی گناہ اور معصیت کے زمرے میں آتا ہے، اور کبھی مستحب امور کو ترک کرنے کی کوتاہی کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان میں مذکور ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس خسارے میں تمام انسان داخل ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کی صفات، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کی خوبیوں سے متصف ہیں، نیز بھلائی سے محرومی کی حقیقت سے بھی وہ آشنا ہوتے ہیں جس کو بندہ حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے، اور اس کا خسارہ اس کے امکان میں ہوتا ہے۔ تو کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو جوڑتے ہیں، جس کے اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے کیا جاتا ہے، اور جو فساد مچاتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا اس میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق ہیں، اور ایسے لوگ دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی تباہی سے، نقصان سے، خسارے سے، عذاب سے، بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔